وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جنت تک پہنچنے کا راستہ اور اس کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا۔ حضرات، آج سے 1450 برس قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں دی تھی کہ کائنات کے مستقبل میں اور کائنات کے فیوچر میں ایسے ایسے حادثات اور ایسی باتیں رونما ہوں گی اور ایسے فتنے آئیں گے۔ انہی پیشن گوئیوں میں سے آپ نے ایک پیشن گوئی دیتے ہوئے فرمایا تھا لَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ کہ لوگوں میں تمہیں اس طرح نہ پاؤں کہ تم اپنی مسہری پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، تم اپنے گدوں پر اور اپنے مسندوں پر اپنے بیڈ اور پلنگ پر آرام سے بیٹھے ہوں گے اور میری حدیثیں تمہارے سامنے پڑھی جائے گی اور تم کہو گے لا ادری، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، جو کچھ کتاب اللہ میں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی کی مانیں گے، اسی کی سنیں گے، حدیث ودیث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آپ نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ امت کے مستقبل میں ایسا ہوگا، اور زمانے نے یہ فتنہ اور یہ حادثہ ہمارے سامنے تصویر بنا کر اور حقیقت دکھا کر ہمارے سامنے یہ منظرنامہ آج دکھائی دے رہا ہے کہ اچھے پڑھے لکھے اہل حدیث کہے جانے والے نوجوان جن کے زندگیوں میں، جن کے دلوں میں انکار حدیث کے جراثیم رینگ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ فتنہ دراصل 2 صدی ہجری میں پیدا ہوا تھا، لیکن امت کے علماء نے اس کا سر کچل کر اسے وہیں دفن کر دیا تھا۔ لیکن پھر 20ویں صدی یا 19ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان سے پھر یہ فتنہ رونما ہوا جب سر سید احمد خان جیسی نامور ہستی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا گرچہ بالراست انکار تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول کی حدیثوں کی صحت پر اس نے بڑے شوشے چھوڑے اور بڑا ٹھیس پہنچایا۔ معجزات کا انہوں نے انکار کیا، پردے کی حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا، اور تجارتی جو سود اور انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو حلال بتلایا۔ اس طرح انہوں نے حدیث کے انکار کی روش اپنائی۔ تو وہیں پر پاکستان میں پنجاب کی سرزمین سے عبداللہ چکڑالوی نامی شخص ایک نمودار ہوا، اور جس نے علل اعلان انکار حدیث کے جرائم کا ارتکاب کیا اور ببانگ دہل اعلان کرنے لگا کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں حدیث ودیث کی ضرورت نہیں، یہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے یا نہیں، اسلام کی بنیاد ہے یا نہیں ہے، اسلام کا ایک مستقل سورس ہے یا نہیں ہے، اسلام کا ایک مستقل ماخذ اور مصدر ہے یا نہیں، مجھے یہ آپ کو سمجھانا ہے۔ حضرات دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لفظ بھول جاؤں، چھوٹ جائے۔ آسمان سے وحی نازل کی اور اللہ نے کہا اے پیارے پیغمبر، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے حرکت نہ دیجئے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کو پڑھنا سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کے معنی، مفہوم اور مطلب بتانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
گویا کہ تین چیزوں کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا. ایک تو قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، اور دوسری چیز قرآن کیسا پڑھا جائے، کس طریقے پر پڑھا جائے، کس لہجے میں پڑھا جائے، یہ بھی طریقہ ہم آپ کو سکھائیں گے. ثم ان علینا بیانا، اور پھر قرآن کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح کیا ہو، قرآن میں جو چیزیں مختصر ہے ان کی تفصیل کیا ہو، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے اور جس کو سنت کہا جاتا ہے. اسی کا نام حدیث ہے. قرآن ایک ٹیکسٹ ہے، قرآن ایک متن ہے، اور حدیث رسول اس کی تشریح ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، اور اس کی تفسیر ہے. اگر آپ صرف قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑو گے، تو پھر بتاؤ کیا قرآن کے ذریعے آپ اسلام کو صحیح طور پر سمجھ پاؤ گے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرمایا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں. کیا ہے یہ کھول کھول کر بیان کرنا؟ کیا ہے یہ وضاحت؟ کیا ہے یہ تفسیر؟ کیا ہے یہ تشریح؟ یہ وہی حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے. قرآن کہتا تھا اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو. اب نماز کتنے وقت کی قائم کریں، نماز کے اوقات کیا ہوں گے، نماز کے واجبات کیا ہوں گے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹے گی، یہ تفصیلات ساری کی ساری آپ کو حدیث میں مل جائے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. قرآن کی روشنی میں کیا آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بتلا سکتے ہیں؟ صرف قرآن کی روشنی میں ہرگز نہیں بتلا سکتے آپ. قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کب ادا کریں، زکوٰۃ کون ادا کریں، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب اور ضروری ہے، یہ تفصیلات اور یہ ڈیٹیلز آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ تفصیلات اور یہ ڈیٹیلز آپ کو صرف اور صرف حدیث میں ملے گی. قرآن کہتا ہے کہ تم صبح سویرے روزہ رکھو، تم روزہ رکھو، قرآن کہتا ہے. لیکن روزے کی جو تفصیلات ہیں، روزے کی جو تشریحات ہیں، یہ سب کہاں ملیں گی آپ کو؟ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ خیط ابیض خیط اسود سے نمایاں ہو کر واضح نہ ہو جائے. کیا ہے یہ خیط ابیض اور کیا ہے یہ خیط اسود؟ کون سمجھائے گا؟ کیا کوئی لغت کا ماہر سمجھا سکتا ہے؟ خیط ابیض وائٹ دھاگا، خیط ابیض وائٹ دھاگا، خیط اسود بلیک دھاگا، کون سمجھائے گا تشریح؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوئے، رمضان کا موسم تھا، رات میں سوئے، تکیے کے نیچے 2 دھاگے لے کر سوئے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، نمایاں نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ پیو. اب جب رات میں تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ کر سوئے، بار بار اٹھتے تھے، دیکھتے تھے کہ دھاگا نمایاں نظر آتا یا نہیں. اور صبح تک معاملہ صاف نہ ہوا آپ کے سامنے، تو سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول رات بھر 2 دھاگے لے کر سویا، لیکن وائٹ دھاگا اور سفید دھاگے کا جو جھمیلا ہے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی بن حاتم، قرآن کا وہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کا وقت نمودار ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، اور کالے دھاگے سے مراد کالی رات ہے. آپ اگر سوچیں اگر اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار ہو، حدیث کوئی چیز نہ ہوتی، تو آج تک نہ جانے کتنے کروڑہا مسلمان وائٹ دھاگے اور کالے دھاگے کے جھمیلے میں پڑے رہتے. تو معلوم ہوا قرآن ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے، قرآن متن ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے. قرآن کو لے کر محض ہم ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے مکمل. حدیثوں کو اگر نظر انداز کیا جائے، محض قرآن کی روشنی میں کیا ایک دن کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ حج کرے. حج کے مناسک کیا ہیں، حج کے ارکان کیا ہیں، کس ملک والے کی کون سی میقات ہے، یہ ساری کی ساری تشریحات آپ کو کہاں ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے یہ ساری کی ساری تشریحات ہم کو حدیثوں میں ملے گی.
قرآن نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والے عورت، دونوں کا ہاتھ کاٹو۔ اب ہاتھ کا اطلاق انگلیوں سے لے کر کاندھے تک ہوتا ہے، کتنا ہاتھ کاٹے اور کیا چیز چوری پر کاٹے؟ کیا ہر چھوٹی موٹی چیز چوری کرنے پر کاٹا جائے؟ اس کی تفصیلات اور اس کی تشریحات ہم کو کہاں ملیں گی؟ اس کی تفصیلات اور تشریحات حدیث رسول میں ملے گی۔ معلوم ہوا اسلام کی بنیاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اگر محض قرآن کی بنیاد پر اسلام آپ قائم کرنا چاہے، یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا، کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ حدیث کے بغیر اسلام کا تصور ہی ناقص ہے، حدیث کے بغیر قرآن کا تصور ہی ادھورا ہے۔ اگر محض قرآن کافی ہوتا تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن کو بیک وقت کسی پہاڑ پر نازل کرتا اور کہتا انسانوں جاؤ وہاں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، وہاں سے لے لو، پڑھ لو، سمجھ لو اور عمل کر لو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کرنے کے ساتھ ساتھ، قرآن بھیجنے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کو بھی بھیجا، بلکہ قرآن سے پہلے صاحب قرآن کو بھیجا۔ یہ صاحب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو قرآن کی تشریح بیان کرتے ہیں، توضیح بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پورے اسلاف میں کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، حدیث سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی تو خود اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی کہ لوگوں حدیث نہ لو بس قرآن لو، اور نہ ہی تو قرآن نے بات بتلائی کہ لوگوں بس تمہارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی تمہیں ضرورت نہیں۔ بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب دیکھتے تھے کہ لوگ اس طرح کا اگر مطالبہ کریں کہ ہمیں قرآن بیان کرو، حدیث بیان مت کرو، اسلاف کہتے تھے فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌ، یاد رکھو یہ منکرین حدیث ہے، منکرین حدیث میں سے ایک شخص ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ خود گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ منکرین حدیث سے ہمارے اسلاف نے ہمیں متنبہ کیا ہے اور بچنے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ حضرات ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں منکرین حدیث کئی شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کلیتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ درس حدیث دے رہے تھے، اس نے کہا حدثونا بالقرآن، ہمیں قرآن سناؤ۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس کے اندر کہیں نہ کہیں انکار حدیث کے جرائم پائے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھوڑا قریب آؤ۔ جب وہ شخص قریب آیا تو آپ نے اسے فرمایا لو وکلت انت واصحابك الى القرآن اتجد فيه صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 والمغرب 3، اگر تمہیں اور تمہارے ہم خیال لوگوں کو قرآن کے سپرد کر دیا جائے، قرآن سے بتا سکتے ہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے؟ قرآن سے بتا سکتے ہو کہ عصر کی نماز 4 رکعت ہے؟ قرآن سے بتا سکتے ہو کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے اور اس میں پہلی 2 رکعتوں میں بآواز بلند قرات کرنی ہے؟ اگر تمہیں قرآن کے سپرد کیا جائے، کیا بتا سکتے ہو کہ طواف کعبہ کے 7 چکر ہوتے ہیں؟ شخص عقل مند تھا، سننے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے اس پر حجت قائم کی تو کہا یاد رکھو ہم جو قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کر رہے ہیں ان دونوں کو لو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا لَتُضِلُّنَّ، اگر ایسا نہیں کرو گے یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا ہدایت کا معیار ہے قرآن اور حدیث، ہدایت کا سرچشمہ ہے قول اللہ اور قول الرسول، ہدایت کا منبع ہے اللہ کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو اسلام مکمل ہوتا ہے، یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں تو اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک کو بھی الگ کر دیا جائے تو پھر اسلام کی عمارت ڈہ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ محدثین، حدیث لکھنے والے، حدیث کو بیان کرنے والے، حدیث کو جمع کرنے والے، ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی جو تحقیق ہے، اس کا کوئی معیار نہیں، یہ قابل اعتبار ہے۔ اللہ اکبر، یہ ناقابل اعتبار ہے۔ آج کے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیثوں کی جو تحقیق محدثین نے کی ہے، ان کی ساری تحقیقات ناقابل اعتبار ہے۔ لوگوں یاد رکھو اس زمین پر محدثین نے تحقیق کے لیے جو معیار قائم کیا ہے، اس سے بہتر زمانے والوں نے کبھی ایسا معیار نہیں دیکھا اور نہیں تو کبھی دیکھے گا۔
اس زمین پر اس سے بہتر کوئی معیار آپ نہیں پاؤ گے، اور اس زمین پر اس سے بہتر قابل اعتبار کوئی ترازو اور میزان آپ نہیں پاؤ گے۔ آپ کو اگر آثار قدیمہ میں سے کوئی چیز دریافت ہو گئی، سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے اس کو بتلایا دیا کہ 1 سال پرانا ہے، 2 سال پرانا ہے، اس کی خوبی ہے، آپ ان کی ریسرچ پر اطمینان آپ کو ہو جاتا ہے، ان کی ریسرچ پر آپ اعتبار کر لیتے ہو۔ لیکن یہ محدثین کی تحقیقات، ان کی ریسرچ، ان کی تفتیش، ان کی جاں فشانیاں، ان کی قربانیاں، یہ آپ کے سامنے ناقابل اعتبار۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ محدثین نے ایک ایک حدیث کے لیے کیسی کیسی تحقیق کی ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کیسا کیسا سفر کیا ہے۔ بہت سارے حوالے ہو سکتے ہیں، بس ایک حوالہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے بارے میں کہا گیا، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث، آپ کے زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث، آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا۔ آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر چند محدثین گروپ اسٹڈی کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ ان میں سے ایک محدث ابو الحارث الوراق ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، حدثنا اسرائیل بن یونس عن ابی اسحاق السبیعی عن عبد اللہ بن عطا عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فتحت له ابواب الجنة الثمانیہ۔ ابو الحارث الوراق کہتے ہیں میں آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر گروپ اسٹڈی کر رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا کہ حدیث ہم سے بیان فرمائی ہے اسرائیل بن یونس نے، ان سے حدیث بیان فرمائی ہے ابو اسحاق السبیعی نے، ان سے حدیث بیان فرمائی ہے عبداللہ بن عطا نے، اور ان سے حدیث بیان فرمائی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب یہ حدیث میں باہر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، اندر سے شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مجھے مار کر انہوں نے کہا، جانتے ہو ایک حدیث کی تحقیق کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس ایک حدیث کی ریسرچ کے لیے میں نے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب اس حدیث کی چین کو میں نے دیکھا، اس حدیث کی سند کو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک راوی ہے، حدیث بیان کرنے والا ہے ابو اسحاق السبیعی، اور وہ میرے اپنے شہر کا رہنے والا، اور وہ ہے مدلس۔ مدلس کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث بیان کرنے والا اپنے استاد کو چھوڑ کر ان کے اوپر والے استاد سے حدیث نقل کرے، جبکہ حدیث اس نے سنی ہے اپنے استاد سے، ان کا نام بیچ میں سے ہٹا دے اور استاد کے استاد سے حدیث بیان فرمائے، اور یہ کام کرتے تھے ابو اسحاق السبیعی۔ میں گیا ابو اسحاق السبیعی کے پاس اور ان سے پوچھا، کیا آپ نے یہ حدیث عبداللہ بن عطا سے سنی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ بار بار وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، بالآخر وہ غصے میں آ گئے، اور ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے محدث حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا، کیوں غصے میں دلا رہے ہو؟ اگر حدیث کی سند کی تحقیق کرنا ہے تو جاؤ مکہ میں، عبداللہ بن عطا مکہ میں رہتے ہیں اور یہ عراق میں ہیں، بصرہ میں ہیں یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ مکہ میں، وہ رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں موسم حج تھا، حج کا ارادہ نہیں تھا، میں گیا مکہ، عراق سے مکہ گیا، حج کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک حدیث کی تحقیق کے لیے وہاں گیا، وہاں پر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ بن عطا کہاں رہتے ہیں، مجھے پتہ بتایا گیا، میں ان کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے یہ حدیث سعد بن ابراہیم سے سنی ہے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی بیچ میں سے ایک آدمی کو حذف کیا ہوا تھا۔ تو پوچھا پھر سعد بن ابراہیم کہاں رہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ مدینہ میں ہیں۔ اب پتہ یہ لگانا تھا
آیا یہ مدینہ ہی میں یا حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے ہوئے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سفر میں ان سے ملاقات ہوئی۔ امام مالک سے پوچھا کہ یہ سعد بن ابراہیم کہاں ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سال وہ حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، لہٰذا آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ وہ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد وہ سعد ابراہیم کا پتہ لگاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سعد بن ابراہیم یہاں رہتے ہیں۔ پھر ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر سے سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ میں نے زیاد بن مخراق سے سنی ہے، زیاد بن مخراق سے سنی ہے، اور یہ رہتے تھے کوفہ میں، یہ رہتے تھے عراق میں۔ پھر وہ مدینہ سے عراق چلے آتے ہیں، اور جب زیاد بن مخراق کے پاس آتے ہیں پراگندہ بال ہیں، پراگندہ حال ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے، لباس بھی غبار آلود ہے۔ آپ جب ان کے پاس آتے ہیں تو زیاد بن مخراق کے پاس پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول کے صحابی سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے پہلے جاؤ غسل کرو، نیا لباس پہن کر آؤ، یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے تم نے؟ وہ گئے، جانے کے بعد پھر اپنا حلیہ چینج کر کے آئے۔ پھر اس کے بعد پھر پوچھا اب آپ بتائیے کیا یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول کے صحابی سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے شہر بن حوشب نے، اور شہر بن حوشب سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے ابو ریحانہ نے، اور ابو ریحانہ نے سے حدیث بیان فرمائی ہے عقبہ بن عامر نے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور جب چین ان کے پاس پوری طرح سامنے آ گئی، اس چین میں ایک راوی تھے شہر بن حوشب، اور وہ تھے ضعیف۔ جب چین پوری طرح سامنے آ گئی، سند پوری طرح سامنے آ گئی، بڑا ملال ہوا اور بڑا دکھ ہوا۔ ایک حدیث کے لیے بصرہ، بصرہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، پھر اوپر الٹا بصرہ، اتنی زیادہ تحقیق، ریسرچ اور جان فشانی، قربانی کے بعد جب حدیث آپ کو ضعیف لگی، آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی دنیا کے سارے خزانوں سے میرے نزدیک محبوب ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک حدیث کی چھان بین کرنے کے لیے ایک ایک محدث کی یہ قربانیاں، سبحان اللہ۔ اور آج تم نرم گرم بستر پر بیٹھے اے سی کے روموں اور مکانوں میں بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ محدثین کی تحقیق پر ہمیں اعتبار نہیں۔ بتاؤ اگر محدثین کی تحقیق پہ آپ کو اعتبار نہیں، دنیا کی کسی تحقیق پہ آپ کو اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر معیار اور اس سے بہتر معیار دنیا کے کسی تحقیق کا معیار ہو نہیں سکتا، دنیا کی کسی تحقیق کا میزان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی تو کسوٹی ہو سکتی ہے۔ حضرات بتانا یہ ہے کہ محدثین نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے اور حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے اتنا حزم و احتیاط اور اتنی ساری انہوں نے کوشش اور محنت کی ہے۔ ایک ایک شخصیت کے پوری زندگی کو کھنگالا کرتے تھے، پیدا کہاں ہوئے، کس سے علم حاصل کیا، کیسے افکار ہے، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں۔ اتنی طرح ایک ایک ہستی کی ایسی زندگی کو کھنگال کے انہوں نے رکھ دیا کہ سبحان اللہ، ایک غیر مسلم اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے امت مسلمہ کے پاس 5 لاکھ ایسے لوگوں کی سیرتیں جمع ہیں، دنیا کے کسی امت کے پاس ایسی سیرتیں جمع نہیں ہیں۔ ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک پورا بایو ڈاٹا ان کے پاس موجود ہے، اور یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، ہماری خود لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری کی ساری تحقیقات کو آپ اتنی آسانی سے ناقابل اعتبار کہیں، لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، لوگ آپ کو نادان کہیں گے، اور لوگ آپ کو جاہل کہیں گے۔ حضرات حدیثوں کو انکار کرنے کا جو معیار لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سائنس جس کو صحیح کہے گی ہم اس کو صحیح کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا۔ یہ لوگ کس پر ایمان لائے؟ سائنس پر ایمان لائے ہیں۔ سائنس جو کہے گی وہی حق، سائنس جس چیز کا انکار کرے گی وہ باطل۔ یہ کیا معیار ہے؟ گویا کہ لوگوں نے اپنی عقل اور اپنی ذہانت کو معیار بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قبول اور ریجیکٹ کرنے کا۔ نعوذ باللہ۔ کیا ہر انسان کی عقل برابر ہوتی ہے؟ کسی انسان کی عقل اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے تو وہیں پر دوسرے انسان کی عقل کمتر ہوتی ہے۔
کسی انسان کی عقل پر یورپی تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے تو کسی عقل پر مادیت کا غلبہ ہوتا ہے. کس کی عقل کو آپ معیار بنائیں گے؟ کس کی عقل کو معیار آپ بنائیں گے؟ لہٰذا حضرات یہ دور جدید کا بہت بڑا فتنہ ہے. عقل کے میزان پر حدیثوں کو رد کرنا یہ شان رسول میں اور شان حدیث میں بہت بڑی گستاخی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا ان الدین لا یأتی بما تحیلہ العقول ولکن یأتی بما تحتار فیہ العقول. لوگو دین میں یقیناً ایسی باتیں ہیں، دین میں یقیناً ایسی باتیں ہیں جو عقلاً محال تو نہیں ہیں، لیکن انسان جب ان کو سنتا ہے پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. عقلاً محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن پڑھنے اور سننے کے بعد یقیناً وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. اب یہاں پر عقل کی حیرت کا علاج کرنا ہے یا پھر حدیثوں کا انکار کرنا ہے؟ یہاں آپ اپنی عقل کی حیرانگی کا علاج کیجئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول بہت ساری باتیں ایسی بتائیں گے جو آپ کی عقل کی سرحدوں کی پار ہوں گی، لیکن آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ان باتوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اگر معیار عقل ہی کو بنائیں، قرآن میں خود کتنی باتیں جو عقل میں نہیں اترتی، مانتے ہیں نا ہم سب. قرآن نے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. راتوں رات اللہ کے رسول مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. کیا یہ واقعہ ممکن ہے؟ ایک ہی رات میں شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جاتا ہے؟ عقل مانتے اس بات کو؟ قرآن بیان کرتا ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اس کے باوجود بھی صحیح سالم رہے. عقل مانتے اس بات کو؟ قرآن نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. قرآن مانتی؟ عقل مانتی اس بات کو؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ آسمان سے لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے دسترخوان نازل ہوا کرتا تھا. عقل نہیں مانتی اس بات کو؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ کے عصا نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ سمندر کا سینہ چیر کر رہ گیا. کیا عقل مانتی اس بات کو؟ لیکن اس کے بعد بھی ایمان رکھتے ہیں. اگر عقل ہی کو ضابطہ اور معیار بنایا جائے تو سب سے پہلے منکرین حدیث منکرین قرآن ہوں گے، اس کے بعد انکار حدیث کے فتنہ اور جراثیم ان کے اندر آئیں گے. حضرات مجھے یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، ان کا ایک بہت بڑا شوشہ اور ڈاؤٹ یہ بھی ہے کہ حدیثیں پہلی سنچری دوسری سنچری تک غائب رہی. ساری حدیثوں کی جو کتابیں ہیں وہ 3rd سنچری میں آئی. پہلی اور دوسری صدی ہجری میں یہ حدیثیں کہاں گم تھیں؟ کہاں تھی یہ حدیثیں؟ جب تیسری صدی آئی تو لوگوں نے اپنی طرف سے جمع کر کے رکھا. یاد رکھیں حضرات، عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں پڑوسی ملک کے. آپ نے کتاب لکھے آئینہ پرویزیت. اس میں آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بات لکھی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ شہر حیدرآباد کے، آپ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے. یہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. ابھی 2002 میں امریکہ میں ان کا انتقال ہوا. تو آپ نے ایک کتاب دریافت کی. کتاب کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ. کتاب کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ. اور کب دریافت کی ہے؟ 1933 میں دریافت کی. کہاں دریافت کی؟ جرمن کی ایک لائبریری میں آپ نے دریافت کی. کیونکہ منکرین حدیث یہی شوشہ چھوڑتے تھے کیا کہ 1st سنچری اور 2nd سنچری میں حدیثیں گم تھی، 3rd سنچری میں آئی. تو سبحان اللہ آپ نے 1933 میں جب یہ قلمی نسخہ مخطوطہ جسے کہا جاتا ہے ہاتھ سے لکھا ہوا جرمن کی لائبریری سے دریافت کیا. اس سے پہلے یہ مفقود تھا، زمانے کی نظر ہو گیا تھا، گم گیا تھا. محدثین تاریخ نگار جب بھی ان کی حدیثیں لکھتے تھے تو کہتے تھے یہ روایت صحیفہ حمام بن منبہ میں ہے، لیکن کتاب گم تھی. 1933 میں جب آپ نے کتاب دریافت کی اور اس سے ملتا جلتا سیم ویسے ہی نسخہ دمشق کی لائبریری میں دریافت کیا گیا. اور جب دونوں حدیثوں کو جمع کیا گیا، دونوں نسخوں کو جمع کیا گیا، من وان جیسی حدیثیں اس میں ہیں ویسی حدیثیں اس میں بھی ہیں. اور یہ نسخہ کون لکھے تھے اور کب لکھے تھے؟ یہ نسخہ لکھا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اسٹوڈنٹ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کے ہین حیات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 58 ہجری میں. 58 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. وفات سے پہلے ہی یعنی کہ ہاف سنچری میں، اسٹارٹنگ کی ہاف سنچری ہی میں کتاب لکھی گئی. ان کے شاگرد نے لکھا اور ان کے سامنے تصحیح بھی کرائی، درست بھی کرائی. اور جب یہ نسخہ
گویا کہ جرمن کی لائبریری میں دریافت ہوا، اور دریافت ہونے کے بعد گویا کہ انکار حدیث کے چہرے پر زبردست تمانچہ تھا یہ نسخہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے نا کہ پہلی سنچری میں دوسری سنچری میں حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی، اور جب یہ نسخہ دریافت کیا گیا، کتاب دریافت کی گئی، تو 200 صدیوں کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد نام سے کتاب لکھی، اور مسند احمد نام سے جب کتاب لکھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حدیثیں اس میں بیان فرمائی۔ اور جب محدثین نے یہ نسخہ جو کہ موجودہ زمانے کی دریافت ہے، اور وہ نسخہ جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، دونوں کو جمع کیا، تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ سبحان اللہ کہ 200 صدیوں کے بعد لکھی جانے والی کتاب مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے 200 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب صحیفہ حمام بن منبہ، بالکل پوری حدیثیں جیسے کہ ویسے ہی اس کے اندر پائی گئی۔ گویا کہ اللہ کی بہت بڑی مدد تھی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ تھا یہ، اس دور میں جس دور میں کہ ہر طرف انکار حدیث کا بول بالا پایا جا رہا تھا، انکار حدیث کے علم برداران حدیث کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے اور انکار کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، بول رہے تھے۔ ایسے زمانے میں یہ کتاب کا پایا جانا اور اس کی دریافت ہونا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مدد تھی۔ لہذا حضرات، ان تمام کے تمام شواہد سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اسلام حدیث کے بغیر ادھورا ہے، اور اسلام حدیث کے بغیر ناقص ہے اور نامکمل ہے۔ لہذا اس زمانے میں حدیثوں سے پیار کرنے والے بنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چاہنے والے بنیے۔ حدیثیں پڑھنے پڑھانا ہمارا شوق ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ آنے والی نسلیں یہ بھی کہیں انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہمارے ہر گھر میں حدیث کی کتاب ہونا چاہیے، کم سے کم ریاض الصالحین نامی جو کتاب ہوتی ہے، فضائل اعمال پر مشتمل یہ کتاب ہے، یہ کتاب کا درس ہر گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ آنے والی نئی نسلوں کے دلوں میں حدیث کی عظمت کیا ہوتی ہے، حدیث کی اہمیت کیا ہوتی ہے، حدیث کی محبت کا جام انہیں پلائیں، پھر زندگی کا کوئی دنیا کا کوئی فتنہ انہیں زیر نہیں کر سکتا۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی حدیثوں سے پیار کرنے والا بنائیں، آپ کی حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائیں، آپ کی حدیثوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائیں، آپ کی حدیثیں لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ